دین وائبز، دین کی آواز۔ اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے۔ وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا۔ رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا۔ انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا، اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل۔ دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا، وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں، موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس بندے نے نیکوں سے محبت کی، یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں، تو اس کے اپنا عمل ہے اصل میں۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، المصائب التی یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا۔ دنیا میں انسان کو جو مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت دنیا میں پہنچتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، چراغ بجھ گیا، نبی السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے؟ فرمایا عائشہ مومن کو جو بھی دنیا میں تکلیف، غم پہنچتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر انا للہ پڑھ لے اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، چراغ کے بجھنے پر اگر ثواب ملتا ہے تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اس پر کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے تکلیف آئے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، صبر کرنے کی بات ہوتی۔ انسان بے صبری کے ذریعے خواہ مخواہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی، ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے، تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو، یہ بھی عجیب بات ہے۔ آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا، ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو۔ کیسے کہ دعا مانگی اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دینا، اللہ نے دعا قبول کر لی، عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو، تو اب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بیماری، مصیبت، پریشانی کچھ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں۔ اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، 70s میں تھے، بیوی بھی اسی طرح بہت نیک تھی بیوی بھی۔ بیوی نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، میں بڑا درود شریف پڑھتی ہوں، نفل پڑھتی ہوں، مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی، آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا عمل آتا ہے، کرو گی؟ کہا بالکل کروں گی۔ کہنے لگے اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے، خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے، کناری والے گوٹے، وہ پہننا اور میک اپ کرنا، خوشبو لگانا، اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی، کپڑے دلہن والے پہنے۔ ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی، یعنی ان کی بیوی کا، تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے، اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو۔ اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا، اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے۔ بھائی کو غصہ آیا، تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچھن۔ اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی، اس کا دل ٹوٹا، رو رو کے حال برا، سو گئی۔ اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے، خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی، اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا، خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی۔
تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں نے، تم نے عبادت کی انتہا کی ہے، مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں، تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں، تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو، بھائی کو شکایت لگا دی، اس نے ڈانٹ پلا دی، تمہارا دل ٹوٹا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو، اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار، کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ پھر ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ما يحصل فی القبر من الفتنة والزغطة والروع، قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر زغط قبر پیش آئے، قبر دباتی ہے، اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ زغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا۔ سعد لانو ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے، تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے، اللہ کے فرشتے جنازے میں اترے، کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی زغط قبر پیش آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زغط قبر تو پیش آنا ہی ہے، ہر کسی کو آنا ہے، کوئی بھی ہو۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے۔ آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا، گروسری سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں بل پے کرنا پڑتا ہے نا، ہر چیز کا بل ہوتا ہے نا۔ اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائز صحیح، ان کی بھی ایک کاسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے، اور وہ کاسٹ زغط قبر سے پے ہوگی۔ اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا زغط قبر بہت کم ہوگا، اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا کاسٹ تو دینی پڑے گی نا وہاں کے۔ تو زغط قبر تو پیش آنا ہے۔ ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا، تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں، میں اکثر ان سے پوچھتا تھا ابو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، نہیں بتاتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے، میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں۔ وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے، جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے۔ ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگ۔ تو یہ زغط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی، مگر فرق ہے، کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف، یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے، اور مومن کو بھی زغط قبر پیش آئے گا، مگر مومن کو زغط قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا۔ کیوں؟ اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو، تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ سر دبانے سے راحت ملتی ہے۔ جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو زغط قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہوگا۔ 8ویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا، قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، ہول کی کیفیت ہوگی، خوف ڈر کی کیفیت ہوگی، اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ اکبر۔ اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے۔ فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں۔ اگر انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے، ہمارا اس دن کیا ہوگا؟
تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر نویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منوان قبول ہو جائے گی۔ تو انبیاء نے دعائیں مانگی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا۔ اے اللہ کے نبی وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا، قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا۔ کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی، جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے۔ کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو آتے، رب امتی رب امتی رب امت دعا مانگتے تھے، لمبے سجدے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی تھی، اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا، تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک نہیں، سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ۔ کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری یعنی مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا، اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے۔ یہ آخری نماز، پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی، میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے۔